بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کی ویڈیو سبق فٹ بال کے بارے میں ہے۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم فٹ بال کے بارے میں بات کریں گے۔ فٹ بال ایک سادہ سا کھیل ہے۔ یہ دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کھیل کے لیے صرف ایک گیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے پاؤں سے کھیلتے ہیں، اس لیے اس کھیل کو فٹ بال کا نام دیا گیا ہے۔ فٹ بال کا میدان تقریباً 100 میٹر لمبا اور 50 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ میدان کے دونوں اطراف کے وسط میں لکڑی کے پول لگے ہوتے ہیں۔ دونوں پولوں کو اوپر سے بھی ایک لکڑی کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح لکڑیوں سے بنا ہوا یہ دروازہ گول پوسٹ کہلاتا ہے۔ لکڑی کے دونوں پولوں کا درمیانی فاصلہ 8 گز اور اونچائی 8 فٹ ہوتی ہے۔ فٹ بال کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ٹیم کا جو کھلاڑی گول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ گول کیپر کہلاتا ہے۔ گول کیپر کا کام اپنے گول پوسٹ کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی جب دوسری ٹیم کے گول پوسٹ پر حملہ کرتے ہیں اور کک مار کر فٹ بال کو گول کے اندر پھینکنا چاہتے ہیں تو گول کیپر فٹ بال کو گول پوسٹ میں جانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، فٹ بال کے کھیل میں صرف گول کیپر کو گیند کو ہاتھ سے روکنے یا پکڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ گول کیپر کی مدد اور اپنے گول کی حفاظت کے لیے گول کیپر سے آگے اور کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ان کھلاڑیوں کو فل بیک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان سے تھوڑا اور آگے 3 اور کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو ہاف بیک کہا جاتا ہے۔ فل بیک، ہاف بیک اور گول کیپر مل کر مخالف ٹیم کے حملے کو روکتے اور اپنے گول کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان سے فٹ بال چھین کر اپنے کھلاڑیوں کی طرف بڑھاتے ہیں تاکہ وہ مخالف ٹیم کے گول پر حملہ کر کے گول کر سکیں۔ گول کیپر، فل بیک اور ہاف بیک کے علاوہ ہر ٹیم میں 5 اور کھلاڑی ہوتے ہیں جنہیں فارورڈز کہا جاتا ہے۔ اگر ان کو حملہ آور دستہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہ فارورڈز کھلاڑی اپنی ٹیم کے باقی ساتھیوں کی مدد سے ایک دوسرے کو پاس دیتے ہوئے بال لے کر مخالف ٹیم کے گول کی طرف بڑھتے ہیں اور زوردار کک لگا کر مخالف ٹیم پر گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی جب بال لے کر ان کے گول پوسٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس وقت یہ کھلاڑی اپنے گول کے علاقے میں آ کر اپنے دفاعی کھلاڑیوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہر کھیل کی طرح اس کھیل کی نگرانی کرنے والا بھی ایک شخص ہوتا ہے جو کہ ریفری کہلاتا ہے۔ ریفری کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کھیل کو اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق کھلائے۔ ریفری کی مدد کے لیے بھی 2 اور آدمی ہوتے ہیں۔ ان میں ایک گول پوسٹ کے قریب اور دوسرا گول کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ ان کو گول جج کہا جاتا ہے۔ یہ گول ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ دیتے ہیں۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہر گیم کی طرح اس گیم میں بھی دونوں ٹیمیں میدان میں آتی ہیں تو سب سے پہلے ٹاس کیا جاتا ہے، اور ٹاس کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ٹاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم کھیل کا آغاز کرے گی۔ ٹاس عموماً چاندی کے سکے کو ہوا میں اچھال کر کیا جاتا ہے۔ جو ٹیم ٹاس جیت جاتی ہے وہ فٹ بال کو سینٹر لائن پر رکھتی ہے، پھر اس ٹیم کا ایک فارورڈ کھلاڑی آگے بڑھ کر کک مار کر فٹ بال کو مخالف ٹیم کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اس طرح کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ کھیل کے دوران چھوٹے موٹے فاؤل پر عموماً فری کک مخالف ٹیم کو مل جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، فٹ بال کافی تیز رفتاری سے کھیلا جاتا ہے۔ فٹ بال کے کھیل کے دوران ایک وقفہ ہوتا ہے۔ وقفے سے پہلے کا وقت پہلا ہاف اور وقفے کے بعد کا وقت دوسرا ہاف کہلاتا ہے۔ کھیل کے دوران جب کسی ٹیم کا کوئی کھلاڑی گول کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو دوسرے ساتھی فوراً اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، خوشی سے اس سے لپٹ جاتے ہیں اور بعض اوقات تو کندھوں پر بھی اٹھا لیتے ہیں۔ فٹ بال دنیا کے اکثر ممالک میں کھیلا جاتا ہے۔ ہر ملک اس کے لیے زبردست تیاری کرتا ہے۔ خاص کر ہر 4 سال بعد جو ورلڈ کپ ہوتا ہے اس کے لیے بھرپور تیاری کی جاتی ہے۔ اس میں دنیا کی بہترین ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ورلڈ کپ جہاں کھیلا جاتا ہے وہاں لوگ اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جاتے ہیں۔ ہر میچ کے دوران پورا اسٹیڈیم اکثر تماشائیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تماشائی نعروں اور تالیوں سے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فٹ بال کا کھیل کس طرح سے کھیلا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
لیکن آپ اس سبق کو ایک بار ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ مزید اچھی طرح سے پڑھ لیں اور اس کے MCQs کوسچن کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔